ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا کہ کچھ نہ جانتے تھے، اور تمہیں کان اور آنکھ اور دل دیے کہ تم احسان مانو۔ اس سے پہلے والی آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماہوں کے پیڑ سے نکالا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی غیب کی بات تم کیسے جانو گے؟ تم کو تو اللہ نے تمہاری ماں کے پیڑ سے پیدا کیا، اور جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اس سے پہلے کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہیں۔ تو اے انسانوں، تم بلا علم غیب کو کیا جانو؟ تم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، اور پھر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ یہ حواس عطا فرمائے جن حواس کے ذریعے تم علم حاصل کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی؟ فرمایا کہ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیے، والابصار، اور آنکھ عطا فرمائی، والافئدہ، اور دل عطا فرمائے۔ ویسے تو اللہ نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اس پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بغیر باپ ہی کے پیدا فرما دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ماؤں کے پیٹ سے پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ ساری قوتیں عطا فرمائی، حالانکہ پیدا ہونے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ فرمایا لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج رات بھر میں اس میں غور کرتا رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں پہ چلا جاؤں گا۔ رات بھر میں اس میں غور کرتا رہا، مجھے کچھ نہ سمجھ میں آیا، بس یہی ہے کہ میں ایک نامعلوم جگہ سے آیا ہوں اور ایک نامعلوم جگہ میں چلا جاؤں گا۔ یعنی ہم کہاں تھے ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے، اور مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے علم کا یہ حال ہے کہ ہم کچھ بھی خبر، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روز الست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب روحوں کو جمع کیا تھا تو پھر اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا تھا، وہ بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں ہم نے جو 9 مہینے گزارے، اس میں ہم کن کن راہوں منزلوں سے گزرے، ہمیں کچھ بھی خبر نہیں۔ اور پیدا ہونے کے بعد بھی پھر ہماری لاچاری کا یہ حال ہے کہ ہم پیدا ہونے کے بعد بھی ایک زمانے تک جو ہے وہ غافل رہے، اور ہمیں کسی بات کی جو ہے وہ کوئی خبر نہیں رہی۔ یہ تو رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حواس دیے تھے، ان حواس کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے رہے، اور تھوڑی تھوڑی معلومات جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی رہی، جیسے جیسے عمر بڑھی اور ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوتا رہا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی، ان میں سب سے پہلے کان کا ذکر کیا۔ ویسے عام طور پہ قرآن مقدس کی آیتوں میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کان، آنکھ وغیرہ کا ذکر کرتا ہے، تو پہلے قرآن مقدس میں کانوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں غوث زمانہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کان چونکہ یہ آنکھوں سے بھی بڑی نعمت ہے، کان یہ آنکھوں سے بھی بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آنکھوں سے پہلے کان کا ذکر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، اگر کسی انسان کے پاس میں آنکھ نہ ہو
تو وہ سن کر کے علم بھی حاصل کر سکتا ہے، عالم بن سکتا ہے، حافظ بن سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے جید محدثین، علماء، فقہا، اپنے زمانے کے بڑے بڑے مجتہدین جو ہے وہ ایسے گزرے ہیں کہ ان میں سے کئی ایک جو ہے وہ آنکھوں سے معذور تھے، لیکن علم کا ان کے اندر علم میں ان کا پایا بڑا بلند تھا۔ لیکن کان ایک ایسی نعمت اللہ کی، اگر کان نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ کے یہ رسول ہیں، ان چیزوں پہ ہمیں ایمان لانا ہے، یہ مسائل ہیں، یہ احکام ہیں، یہ سب ہمیں سن کر ہی تو معلوم ہوئے۔ اگر کان نہیں ہوتے اور آنکھیں ہماری ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں جان پاتے، کیا بس خالی ایسے دیکھتے رہتے کائنات کو۔ لیکن کان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ذریعے ہمیں ساری معلومات کا ذخیرہ ہمارے دماغ میں جو گیا وہ کانوں کے ذریعے۔ آنکھوں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی علوم چلے آ رہے ہیں پہلے سے، ان کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی پہلے کان کا ذکر فرمایا، اور عام طور پر سب جگہوں میں کان ہی کا ذکر پہلے ہوتا ہے اور آنکھوں کا ذکر جو ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور آنکھ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ نے یہاں پر آنکھ کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ بڑا عابد و زاہد پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو اس کی جو ہے وہ کئی سو سال کی عبادتیں ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے کر کے جاؤ، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ تیری رحمت سے میں جنت میں جا رہا ہوں، میں نے جو اتنی عبادتیں کی، کیا اس عبادت کی وجہ سے مجھے جنت نہیں مل رہی؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اس کو واپس لاؤ، میں نے اس کو بے شمار نعمتیں دی، انہی میں سے میری ایک نعمت آنکھ بھی ہے، اس کی ایک آنکھ نکال کر کے ایک طرف رکھو اور زندگی بھر جو سینکڑوں سالوں کی عبادت ہے اس کو دوسرے پلڑے میں رکھو، اب اس کا وزن کرو۔ جب وزن کیا جائے گا تو اللہ کی وہ ایک نعمت بھاری پڑ جائے گی، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، میرا انصاف یہ ہے کہ اس کو جہنم میں لے کے جاؤ، میری ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر پایا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا، پروردگار عالم مجھے تو اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے آنکھ بھی، کہ بندہ اس کا شکر بھی کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے چربی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اتنی طاقت عطا فرما دی کہ پوری کائنات کو جو ہے وہ کھول کر کے نگاہوں کو دیکھتا ہے، یہاں سے نظر اٹھاتا ہے آسمان تک سب اس کو نظر آتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی آنکھ ہے اور اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ ان آنکھوں کے ذریعے جو ہے اس کا مشاہدہ فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم کو کان بھی دیے اور آنکھ بھی عطا فرمائی اور دل بھی عطا فرمایا۔ دل جو سارے جسم کا بادشاہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت انسان کو عطا فرمائی۔ اور کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا لعلکم تشکرون، کہ تم احسان مانو۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی ان نعمتوں کا احسان نہیں مانتا، تب پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی بہت بڑی ناشکری کر رہا ہے۔ اور احسان ماننے کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو یہ نعمتیں دی ہیں، ان کو انہی کاموں میں استعمال کرے جن کاموں میں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آنکھ کے ذریعے صحیح چیزوں کو دیکھے، صحیح باتوں کو سنے، دل کے ذریعے صحیح چیزوں کو کام میں لائے، وہ کام نہ کرے کان سے جس سے اللہ نے منع فرمایا، آنکھوں سے وہ کام نہ کرے جس سے جو ہے وہ اللہ نے منع فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کانوں سے اللہ کا کلام سنے، احادیث طیبہ سنے، اللہ والوں کی باتیں سنے، اور آنکھوں کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کو دیکھے۔ عام طور پہ ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہی نہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو اگر ہم دیکھنے لگ جائیں تو ہم ویسے ہی ولی بن جائیں۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں، وہ اگر آسمان کو بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اللہ کتنا جو ہے قادر مطلق ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر ستون کے پیدا فرما دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے جب آسمان پہ نظر کرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے، جب ہوش آتا تو بتاتے کہ جب ہم نے آسمان کو دیکھا تو اللہ کی قدرت دیکھ کر کے ہم جو ہے وہ بے خود ہو گئے اور ہم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو آنکھوں کے ذریعے اللہ کی ان نعمتوں میں بندہ جو ہے وہ نظر کرے۔ اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ وہ دل کے ذریعے بھی جو ہے وہ انہی چیزوں کے بارے میں سوچے اور انہی چیزوں کا جو ہے وہ اندر غور و فکر کرے جس کے اندر اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہو۔ لیکن عام طور پر بندہ اگر کانوں کے ذریعے گانے سنے یا بری چیزوں کو دیکھے، بری باتوں کو سوچے، تو یہ پھر اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے یہ سب چیزیں دی ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ احسان مانو، شکر ادا کرو۔ لیکن بندہ اگر شکر نہ ادا کرے تو پھر اللہ کی نعمتوں کی بڑی جو ہے وہ ناقدری کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ قرآن پاک میں نا سورہ 15 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
قیامت کے دن آنکھ کان اور دل سب سے سوال ہوگا. اب آپ سوچیں, اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا ان السمع والبصر والفؤاد, کان آنکھ اور دل سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. آنکھ سے کیا دیکھا, کیوں دیکھا, کس نیت سے دیکھا, اور کانوں سے کیا, پورا ایک دم سارا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا پڑے گا. اب آپ سوچیں پیدا ہونے سے لے کے موت تک ہم نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا سنا ہے, اور دل کو کیسے چیزوں کے اندر ہم لوگوں نے الجھا کر کے رکھا ہے. کیا ان سب کا حساب دینا کوئی معمولی اور آسان بات ہے؟ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ لعلکم تشکرون, تم شکر ادا کرو, اس لیے ہم نے دیا ہے. بندے کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں کام میں لے کر کے آئے. اس کے بعد میں فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, انہوں نے پرندے نہ دیکھے کہ حکم کے باندھے آسمان کی فضا میں, ما یمسکہن الا اللہ, انہیں کوئی نہیں روکتا ہے سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. آسمان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ان کو روکنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے, ورنہ وہ پرندہ ہوا میں کیسے روک پائے گا؟ وہ ان کو اللہ روکنے والا ہے. اور اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. کوئی ایسا بندہ ہے جو آسمان میں چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھے اور اللہ کی نشانے میں غور کرے؟ عام طور پر لوگوں کو اپنی دکان, اپنے مکان, اپنے فلیٹ اور اپنے جسم اور اپنے حسن اور ان سب چیزوں میں غور کرنے سے فرصت نہیں مل پاتی ہے. تو اللہ کی نعمتوں میں کب جو ہے وہ غور و فکر کرے گا؟ حالانکہ اللہ نے یہ نعمتیں دی تو ساتھ میں فرمایا کہ ان کو دیکھو, اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل گیا, فرمایا ان کو روکنے والا صرف اللہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں تو اپنی طاقت سے نہیں اڑتے ہیں, وہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت عطا کی ہے کہ جس سے جو ہے وہ آسمان کے اندر جو ہے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے کہ کچھ پرندے وہ ہیں جن کے بڑے پر اللہ نے بنائے, اور کچھ پرندوں کے چھوٹے پر بنائے, اور کچھ وہ آسمان میں اڑتے ہوئے ہیں. جو آسمان میں جو پرندے اڑتے ہیں تو نیچے گرتے بھی نہیں ہیں. وہ پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں, وہ نیچے نہیں گر رہے, حالانکہ ان کے جسم آپ دیکھیں کوئی پاؤ کلو کا ہے, کوئی آدھا کلو کا, کوئی کلو کا جسم, کم زیادہ. آپ ایک سوئی ہوا میں اگر چھوڑ دیں تو وہ نیچے آ کر کے گر جائے گی. لیکن اتنے جو ہے وہ بھاری بھرکم پرندے ہوا کے اندر اڑ رہے ہیں, لیکن ان کو روکنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ان کو روکنے والا ہے. اور فرمایا کہ اس کے باوجود بھی وہ نہیں گرتے, اور اوپر سے نہ کوئی ایسی شے ہے جو پرندوں کو سہارا دے. کوئی سہارا دینے والا ظاہری طور پر نظر نہیں آتا, اور نیچے سے کوئی ستون بھی نہیں لگا ہوا ہے کہ جس کے اوپر وہ لوگ ٹیک لگا کر کے جو ہے وہ اڑتے ہوں. تو نہ اوپر سہارا نہ نیچے سہارا, کیسے اڑ رہے ہیں وہ؟ اور فرمایا کہ بس ایسے ہی سمجھ لو کہ جیسے تیرنے والا پانی میں آسانی سے تیرتا ہے. پانی میں آپ سوئی ڈالو تو وہ ڈوب جاتی ہے, لیکن پانی میں تیرنے والا جب تیرتا ہے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, کبھی ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے. جسم بھاری ہے اور پانی ایک دم بالکل ہلکا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہونا تو چاہیے کہ بندہ ڈوب جائے, لیکن ڈوبتا نہیں ہے. تو جو پروردگار عالم پانی میں تیرتے ہوئے جسم کو جو ہے وہ سہارا دیتا ہے اور ڈوبنے سے بچاتا ہے, وہی پروردگار عالم فضا میں اٹھنے والے پرندوں کو بھی جو ہے وہ ہوا میں روکتا ہے. ما یمسکہن الا اللہ, فرمایا اللہ کے سوا ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ روک کر کے رکھا ہے. اور اب اس کے اندر پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی کیسی نشانیاں رکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہ اڑائے, اگر ہزاروں پر لگا لے تب بھی نہ اڑ سکے. اور آپ دیکھ لیں جیسے مرغی ہے, بطخ ہے, یہ ہوا میں ٹھہر نہیں پاتے, اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا نہیں, جن کو روک دیا وہ ہوا میں رکے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا یہاں پہ, تو ساتھ میں یہ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تو اس سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی پرندوں کو, اللہ کی ان سب قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے, اور پھر اللہ کی جو ہے وہ نعمتوں میں غور کرنا چاہیے. وہ کتنی قدرت والا پروردگار عالم ہے, اتنی حسین و جمیل جس نے کائنات بنائی, اور ایسے جو ہے وہ اس کے اندر کارنامے پائے جاتے ہیں. اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں صدقے دل کے ساتھ میں بندے کو جھکنے کا جذبہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہاں پہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں, جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا میں زندگی مہمان ہو کر کے بسر کرو, اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ,
مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کے اندر رقت کی عادت ڈالو، دلوں کو نرم کرو اور غور و فکر اور گریہ بکثرت کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں میں خوب غور کرو اور خوب رویا کرو اور اپنے اندر خواہشات کے مختلف خیالات جو ہے وہ گھسنے نہ دو۔ تو اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ خوب رو اور خوب اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا کہ بندوں کو غور و فکر اس میں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ غور و فکر کے 5 مقامات ہونے چاہیے، ان میں 5 فائدے نصیب ہوں گے۔ نمبر 1، اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس سے حق کی معرفت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات میں غور و فکر کریں، اس سے محبت الہی کے اندر اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں اور ثواب میں غور و فکر کریں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رغبت اور شوق بڑھ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں اور سزاؤں میں غور و فکر کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر اور زیادہ ہوگا۔ اور 5واں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلے میں نفوس کے ظلم و جفا پہ غور کریں۔ اللہ اتنی نعمتیں دیتا ہے اور ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں، تو اس میں جب غور و فکر کرے گا تو شرم پیدا ہوگی، حیا پیدا ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اب اگر جو مضبوط ایمان والے بندے ہیں وہ ان نشانیوں کے اندر غور کرتے ہیں، اور جو بس کھایا پیا اور سو گئے، بچپن گزر گیا، جوانی آئی وہ بھی رخصت ہونے لگی، بڑھاپا آ گیا اور پاؤں قبر میں لٹکنے لگ گئے اور کچھ دھیان نہیں دیا، تو ان کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے اور وہ یہاں پر بھی ناکام ہے اور وہاں پر بھی ناکام رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اب ان آیتوں کو پڑھ کر اور ان کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر ان کو اتارے اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی لائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی بارگاہ کا قرب نصیب فرمائے۔